بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جناب اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ، وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، پولنگ مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس وقت امریکہ کی صورتحال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے افغانستان کی تھی۔ دو امیدوار تھے، اشرف غنی صاحب تھے اور عبداللہ تھے، اور دونوں نے ہی انتخابی نتائج ماننے سے انکار کر دیا تھا اور دونوں نے ہی اپنے صدر ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن دونوں صدور نے الگ الگ حلف اٹھایا۔ اشرف غنی صاحب نے بھی صدارت کا حلف اٹھایا اور عبداللہ نے بھی صدارت کا حلف اٹھایا۔ اسی طریقے سے آج امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے، اور ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ سچویشن ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ انتخابات کی گنتی جو ہے وہ روک دی گئی تھی، کچھ عرصے کے لیے رزلٹ رکا ہوا ہے، نیا اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی جگہ پہ دعویٰ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جانے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بائیڈن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ جو ہے وہ بھول جائے۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ اور پھر ایک اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں نیو یارک جیسے شہر میں لوگوں نے اپنی جو شاپس ہیں، شو رومز ہیں، وہ کور کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ وہاں پہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں۔ نیو یارک میں کل یا اس نتائج کا جیسے ہی اعلان ہوگا، اور یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی احتجاج چل رہا ہے، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں نمائندہ خصوصی جہاں زیب علی اور چوئی صاحب بھی ہیں۔ تو جہاں زیب، یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ ترقی یافتہ ملک، دنیا کی سپر پاور، لیکن دونوں صدور جو ہیں یعنی کہ دونوں امیدوار مد مقابل ہیں اور نتائج روکے ہوئے ہیں۔ خیریت ہے؟ صابر صاحب، آپ کا انٹرو اتنا مزے کا تھا کہ مزہ آ گیا۔ صبح پہلا پروگرام ہے آپ کو جس میں آ رہا ہوں۔ اس میں سر دیکھیں، ابھی تک ہوا دراصل معاملہ یہ تھا کہ اس مرتبہ پینڈیمک کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے ملینز آف ووٹ، کروڑوں ووٹ جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے جو ہے ڈالے گئے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے ہمیشہ سے ہی اس ملک میں جو ہے ووٹ ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ان کے لیے ہوتا تھا یا تو جو لوگ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں، یا پھر کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ پولنگ والے دن پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آ سکتے۔ لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ حق جو ہے تمام امریکیوں کو دے دیا گیا تھا۔ تو اس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ اس ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کا خدشہ ہے، اور یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ ہر انتخابات میں، چاہے وہ کانگریس کے ہوں یا صدارتی انتخابات ہوں، اس میں لاکھوں ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت نمبر گیم جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 538 ٹوٹل الیکٹورل ووٹ ہیں جو کہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں 270 ووٹ لینا لازمی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اب تک وہ 227 بائیڈن کے پاس ہیں الیکٹورل ووٹ، اور 213 ٹرمپ کے پاس ہیں۔ جس کے نمبر یہ 270 ہو گئے، وہ اس ملک کا جو ہے وہ صدر منتخب ہو جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کا الیکشنز جو ہے، جو کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے، وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک بڑی اسٹیٹ ہے پینسلوینیا۔ پینسلوینیا کے الیکٹورل ووٹ کی تعداد ہے 20، یعنی کہ جو بھی پینسلوینیا جیتے گا اس کا یہ نمبر 20 نمبر جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے۔ اسی طرح وسکانسن ہے، مشیگن ہے، نارتھ کیرولینا ہے، ایک آدھی اسٹیٹ اور ہے جہاں پر جو ہے وہ روکا گیا ہے ووٹنگ کے عمل کو، کیونکہ 10 لاکھ ووٹ ایسا ہے جو کہ ڈاک کے ذریعے موصول ہوا ہے ابھی پینسلوینیا میں، اور وہ کاؤنٹ ہونا باقی ہے۔ 6 لاکھ ووٹوں کی لیڈ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، 6 لاکھ سے زائد ووٹس کی، لیکن اگر یہ کاؤنٹنگ 10 لاکھ ووٹوں کی ابھی جو ہونا باقی ہے، اگر اس میں جو بائیڈن آگے چلے جاتے ہیں تو 20 الیکٹورل ووٹ جو بائیڈن کے پاس چلے جائیں گے، یعنی کہ جو بائیڈن کا نمبر پھر 247 پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ نارتھ کیرولینا اور پینسلوینیا کے اندر آگے 9 اور 3 روز کے اندر بالترتیب جو ہے وہ جو ووٹ موصول ہو رہے ہیں، کیونکہ ڈاک کے ذریعے جو ووٹ موصول ہو رہے ہیں اس میں جو ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ڈاک کے ذریعے کبھی ووٹ امریکہ میں ڈلا ہی نہیں۔ اب وہ کیونکہ الیکشن کا دن تو ختم ہو گیا، لیکن وہ مسلسل ڈاک کے ذریعے جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ ابھی بھی جو ہے الیکشن کمیشن کو جو وہ موصول ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ 9 روز تک
جتنے بھی ڈاک کے ذریعے ووٹ موصول ہوں گے پینسلوینیا میں وہ کاؤنٹنگ میں شامل ہوں گے. صدر ٹرمپ نے رات کو آ کے جو ہے اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس میں. رات کو 2 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جیت چکے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن ریاستوں میں اس وقت ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے وہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی خاصی لیڈ ہے. اب متوقع طور پر وہ یہ انتخاب جیت بھی جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذرا سناتے ہیں کیا انہوں نے اناؤنسمنٹ آ کے کی. یہ بالکل اسی طرح کی تھی جیسے نواز شریف صاحب نے کسی زمانے میں کی تھی. آ کے ذرا سنائیے جی. Millions and millions of people voted for us tonight. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Frankly, we did win this election. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. یہ جہاں وہ کہتے ہیں فراڈ ہو رہا ہے اور بہت شرمندگی ہے امریکی عوام کے ساتھ, اور امریکی عوام جو ہیں وہ رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے, اور سپریم کورٹ بھی ہم جائیں گے. تو یہ ساری باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا کوئی مینوورنگ کا خطرہ ہے, کوئی مینجمنٹ ہو رہی ہے, کوئی سسٹم میں گڑبڑ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس وقت 2 لابیز کام کر رہی ہیں. ایک لابی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے, دوسری ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی بائی ڈیزائن ہے یا پھر واقعتاً کچھ چیزیں نیچرلی ہو رہی ہیں؟ صاحب صاحب, واشنگٹن کی اسٹیبلشمنٹ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. اس ملک کے جنرلز, پینٹاگون کے جنرل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. اس ملک کی سیکرٹ ایجنسیز جو ہے FBI ہے اور نیشنل انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں. اسٹیبلشمنٹ صدر ٹرمپ کے خلاف ہے, اور یہی وہ خدشہ ہے کہ جس کے پیش نظر انہوں نے عوام میں آ کے جو ہے ایک اپنا خطاب کیا ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر وجہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کے 2 بجے آ کے جو اپنی وکٹری کلیم کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسا کہ میں بتایا کہ جو ریاستیں جن کا ابھی رزلٹ آنا باقی ہے وہاں پر صدر ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کو خدشہ اس بات کا ہے کہ ڈاک کے ذریعے جو ووٹ موصول ہوا ہے, کیونکہ ڈیموکریٹس کی بہت بڑی تعداد کروڑوں افراد نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالا ہے, وہ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں گئے. اور صدر ٹرمپ کو یہی خدشہ ہے کہ اگر یہ جو میل ان ووٹ جو کہ بیلٹ, یہ جو ڈاک کے ذریعے ووٹ آیا ہے جی پوسٹل بیلٹ جو آیا ہے, اگر اس کے اندر لیڈ جو بائیڈن لے گئے ان جن ریاستوں کا میں ذکر کیا آپ سے, پینسلوینیا, نارتھ کیرولائنا, میشیگن, ان میں اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ لیڈ لے گئے تو اگر بائیڈن لیڈ لے گئے معاف کیجیے گا تو بائیڈن یہ انتخاب جیت جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بائیڈن کو بھی معلوم ہے, بائیڈن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ انتخاب ہار سکتے ہیں. وہ بھی صدر ٹرمپ کے اس خطاب سے پہلے انہوں نے آگے خطاب کیا تھا بائیڈن نے, اور بائیڈن نے آ کے اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا پینسلوینیا ہم جیت رہے ہیں, حالانکہ پینسلوینیا میں اس وقت 6 لاکھ ووٹوں کی صدر ٹرمپ کو لیڈ تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے مابس کو, دونوں اپنے اپنے سپورٹرز کو چارج اپ کر رہے ہیں. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے حمایتی پورے امریکہ میں جشن منا رہے ہیں, امریکہ کے جھنڈے لے کے روڈز پہ نکلے ہوئے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی بڑا میلہ لگا ہوا ہے. ابھی بس آپ سے بات کر کے میں وائٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. اور اسی طرح جتنے بھی سیاہ فام امریکی ہیں اور امیگرینٹس کمیونٹی ہے وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ بھی جشن منا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت نمبر جو ہے جو بائیڈن کا زیادہ ہے. تو اب اگر صدر ٹرمپ کو یہ انتخاب جیت گئے, صدر ٹرمپ اگر انتخاب متوقع طور پر وہ یہ انتخاب جیت جائیں گے, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ ہوگا اور پورے امریکہ میں ایک زبردست قسم کے مظاہرے ہوں گے. اگر جو بائیڈن کے انتخاب جیت گئے تو یہ سفید فام امریکیوں نے باہر نکلنا ہے, شدت پسندوں نے, پراؤڈ بوائز اور جو دوسری انتہا پسند شدت پسند گورے ہیں وہ انہوں نے باہر نکلنا ہے. تو صدر ٹرمپ کی ایک بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے نفرت کے بیج کو, انہوں نے تعصب کو فروغ دیا. جی چور صاحب. جان زیب علی صاحب, ہمیں تو خوشی ہے کہ ایئر وائی کی روایات کے عین مطابق یو ہیو لاٹ آف انفارمیشن اور بڑی اسیسمنٹ اور بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے, اور کیپ اٹ اپ, ویری گڈ. لیکن ایک شکست تو مان لے نا ساری دنیا کہ تمام اندازے, جتنے بھی پول, جتنے بھی چینل, جتنے بھی بڑے بڑے تجزیہ کار, او جی ٹرمپ تے 20 پوائنٹ سے ہار رہا ہے, وہ 80% جیت رہا ہے, وہ 20 سے جیت رہا ہے. تو کیا ہوا؟ اتنی بڑی تعداد ٹرمپ کو مل گئی ہے, اتنا وہ بندہ میرا خیال ہے جس کو سب سے نکما اور نیل ثابت کرنے میں پوری دنیا لگی رہی ہے
اس کا تو یہ میرا خیال ہے وہ ہار بھی جائے نا فزیکلی معاف کرنا. ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آئی مسٹ سے آئی گیو ہم فل مارکس کہ یہ شخص ڈٹا رہا ہے, کھڑا رہا ہے, اور آج دیکھے کہ ہی مے ون. تو ابھی اس کو ہرانے کی جتنی کوشش ہوئی ہے وہاں کے لوگوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوا اس کا. اور آخری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ کی ہمدردیاں ٹلٹ آف بیلنس جو ہے نا وہ ٹرمپ کی طرف ہے. جی صاحب, ہمدردی کی بات نہیں, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں تو ابھی ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا, میرا تو ابھی گرین کارڈ ہوا ہے, سٹیزن شپ تو ہے ہی نہیں میرے پاس. میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. اسی طرح کا واویلا جو ہے یہاں پر مچایا گیا تھا ہلری کلنٹن کے زمانے میں 2016 میں جب امریکی انتخابات ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہر طرف ہلری ہو رہا تھا, اور اس وقت تو 9 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا, کیونکہ ان کو میڈیا سروس پر اتنا یقین ہو چکا تھا. 9 کروڑ افراد نے ووٹ نہیں ڈالا کہ بھائی ہلری تو جیت چکی ہے, ہمیں ووٹ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب جیت گئے, اور اس مرتبہ بھی وہی ہوا کریٹ کی گئی کہ جو بائیڈن جیت رہا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بائیڈن کی پوزیشن ہلری کلنٹن سے کافی بہتر رہی ہے. لیکن صدر ٹرمپ نے بھی جو ہے زبردست قسم کی کیمپین چلائی ہے. صدر ٹرمپ نے جو ہے ایک پینڈیمک جو چل رہا تھا, انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, کرونا وائرس کی, انہوں نے زبردست قسم کی کیمپین چلائی ہے. اور بات ہمدردی کی ہے نہیں ہے, بات اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے. دیکھیے وہ یہاں پر ایک جب سے وہ 2016 سے جب آئے ہیں, انہوں نے ایک نئے امریکہ کو جنم دیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ہم نیا پاکستان, لیکن وہ تو امریکہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بجائے ایک ڈیوائیڈڈ امریکہ ہے. اس کی مختلف شکلیں ہیں, اور جو آپ خوف اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, پورا امریکہ میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے. وہی شٹر ڈاؤن ہو گئے ہیں, وہ لوگ خوف زدہ ہیں, وہ اسلحہ خریدنے والے دکانے والے کہہ رہے ہیں ہم سے نہ خریدو. تو وہاں تو ایک قیامت کا اور خانہ جنگی کا اور ایک مارا ماری کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا گیا. امریکہ لوزز. چوہی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہاں پہ ایک منافقت تھی اس کو بے نقاب کر دیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے, یہ میں اس بات کو نہیں مانتا. نفرت تو اس ملک میں سالوں سال سے ہے. آپ کو یاد نہیں جب مارٹن لوتھر کنگ نے یہاں پر کیمپین چلائی تھی تو اس وقت کسی کالے کو اس بس میں سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی جس میں گورا بیٹھتا تھا, اور کالے اور کتے کو کسی ریسٹورنٹ میں جانے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت یہاں کے گورے نے ان امریکی سیاہ فاموں کو, کالوں کو حقوق تو دے دیے, لیکن ان کو اندر سے تسلیم نہیں کیا. یہ نفرت تب سے پل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اور یہاں پر صرف قانون کا ڈنڈا ہے, پولیس کا ڈنڈا ہے, کہ جس کی وجہ سے یہاں پر امن اور سکون ہے, ورنہ تو یہ کالا گورا ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جائے گا. صدر ٹرمپ جب آئے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں, نفرت موجود تھا, تعصب موجود تھا, نفرت موجود تھی, لیکن صدر ٹرمپ نے آ کے ان کو زبان دے دی. اب مسئلہ یہ کہ جو لوگ پہلے یہ ڈرتے تھے, اوباما کے دور میں جب میں یہاں پہ تھا تو مجھے نظر آتا تھا کہ لوگ کوئی غلط بات کہنے, کوئی سخت بات کہنے سے, کوئی ایسا ریمارکس دینے سے خوفزدہ ہوتے تھے کہ یار کسی کو برا نہ لگ جائے, کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ یار بدتمیزی ہو جائے. اب تو کھلے عام بات ہوتی ہے, اب تو کالا بھی گورے کے بارے میں کھلے عام بات کرتا ہے, گورا کالے کے بارے میں کھلے عام بات کرتا ہے. ذرا جو بائیڈن نے اپنی وکٹری کے بارے میں کیا کہا وہ بھی سنیے. Feeling good. We're feeling good about where we are. We believe we're on track to win this election. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. Keep the faith, guys. We're going to win this. یہ جناب دونوں کی آپ نے وکٹری سپیچ سنی. اب آگے ہے, اچھا یہ بتائیں اپنا جہاں زیب نہیں تو اینج کر دیو ایک صابر شاکر صاحب جی کہ آدھی ریاستیں بانٹ دے کہ آدھے کا وہ صدر ہے آدھے کا وہ ہے. نہیں یہ عبداللہ نے تو یہی کام کیا تھا نا, کہ انہوں نے عبداللہ نے بھی حلف اٹھا لیا تھا اور اشرف غنی صاحب نے بھی. اب ایک ہی وقت میں اب ایک اور بھی ہے جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں, اور شاید ان کو پہلے سے اندازہ کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے یا ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں. اور یہ بات پچھلی دفعہ کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ 2016 میں جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو ہماری بھی 2 بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, ان دونوں نے بھی جو انویسٹ کیا تھا وہ ہلری کلنٹن کی کمپین میں کیا تھا, اور جو بھی امداد دی تھی اور جو فائنینشیل ایک ہوتا ہے وہاں کا ایک طریقہ کار ہے, وہ لابنگ جو کی تھی وہ کی تھی ہلری کلنٹن کے لیے, لیکن وہ ہار گئیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت گئے. اور اس دفعہ پھر یہی ہو رہا ہے, اور ڈیموکریٹس کی طرف پہلے سے ماحول بنایا گیا, میڈیا ان کے خلاف ہے. ایک میڈیا گروپ جو ہے
وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جتوا رہا ہے اور دوسرا میڈیا گروپ جو ہے وہ جو بائیڈن کو جتوا رہا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا کیونکہ ان کے پاس زیادہ انفارمیشنز تھیں جی, وہ ایوان صدر کہہ رہا ہوں وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, ایوان صدر میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ انفارمیشنز ہوں. ذرا سنائیے گا جی. Because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. So we have to be very careful. The only way they're going to win is that way. ٹھیک ہے جی. اب ذرا ایک اور ساٹ بھی سنوائیے جی, دوسرے اگلے والا ساٹ. Well, it's a great question, a very fair question. Yes, I think it's very important. I think this will end up in the Supreme Court. And I think it's very important that we have 9 justices. And I think the system is going to go very quickly. This scam that the Democrats are pulling, it's a scam. The scam will be before the United States Supreme Court. تو یہ جناب سپریم کورٹ کا پہلے سے بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ. جی جو صاحب, یہ ابھی کون میں تو سمجھتا ہوں کہ فی الحال میں ٹرمپ کو 100% مارکس دیتا ہوں, وہ ہارے یا جیتے, وہ سب کے باوجود جیتا ہوا نظر آیا, نمبر 1. لیکن اب کوئی بھی جیتے, اتنے ڈسپیوٹ میں چلے گئے ہیں یہ الیکشن, اور میں یہ پے در پے دیکھ رہا ہوں آل گور کے وقت سے لے کے. جی ہاں, پہلے کا تو مجھے نہیں یاد کہ یہ مسلسل ان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ پاکستانی الیکشن کی طرح ان کوشچن آتی جا رہی ہے. ان کا سسٹم دھڑام سے نیچے گرتا جا رہا ہے. آج اب آپ بتائیں کہ کون سی جمہوریت, کون سا وہ اس پر الزام لگا رہا ہے, وہ اس پر کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, کوئی ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار. کیوں جہانزیب علی صاحب؟ میں جہانزیب کو ایک اور شارٹ سنواتے ہیں, اس کے بعد جہانزیب کی طرف پھر ایک اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا سپریم کورٹ کا ہم آپ کو سنوا چکے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک صورت میں الیکشن ہار سکتا ہوں اگر میرے خلاف دھاندلی کی گئی تو. سنائیے جی. Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. The ballots are out of control. You know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else. جہانزیب, یہ 3 مختلف باتیں انہوں نے کی. انتقال اقتدار کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور جانا پڑے گا. اور پھر کل جو وکٹری سپیچ کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جاؤں گا, یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے فراڈ ہو رہا ہے. جی صابر صاحب, ابھی چوہے صاحب نے بڑی بات یاد دلائی ہے کہ ال گور نے جو ہے سن 2000 کے اندر ایک سٹیٹ کے اندر الیکشن کو چیلنج کیا تھا اور 36 روز کے بعد فیصلہ آیا تھا جارج ڈبلیو بش کو جب فاتح قرار دیا گیا تھا. اس مرتبہ بھی یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی اگر اسٹیٹ چیلنج ہو جاتی ہے تو اس کے جو انتخابات کا جو حتمی نتائج ہیں اس میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ نے بھی سنا ہے, انہوں نے پرامن اقتدار کی منتقلی سے ایک قسم کا انکار کیا ہے کیونکہ ان کا بالکل اس طرح کا ارادہ تھا اگر جو بائیڈن یہ انتخابات جیت جائیں گے تو وہ دھاندلی کا الزام عائد کریں گے, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی صرف 2 ہفتے قبل ہی انہوں نے بڑی جلد بازی میں سپریم کورٹ کی جو نشست جو کہ ایک جسٹس روتھ برڈ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی, تو انہوں نے بہت جلد بازی میں وہاں پر ایک نئی جو ہے تقرری کی ہے. اور ڈیموکریٹ اور یہ کانگریس, امریکی کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ جب نیا صدر آئے گا یہ اختیار اس کو ہی ملنا چاہیے, لیکن انہوں نے جسٹس ایمی کونی بیرٹ کو سپریم کورٹ کا نیا جسٹس تعینات کیا ہے. اور اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 9 ہے, جس میں سے 6 جج ایسے ہیں جس کو ریپبلکن پارٹی کے صدور نے نامزد کیا, جبکہ 3 ججز ایسے ہیں جن کو ڈیموکریٹ پارٹی کے صدور کی جانب سے نامزد کیا گیا. یعنی کہ اس وقت 6-3 کا تناسب ہے امریکی سپریم کورٹ میں. 6 جج وہ ہیں جو کہ قدامت پسند ہے, جن کا جھکاؤ ریپبلکن پارٹی کی طرف ہے. تو صدر ٹرمپ نے یہ جلد بازی اس لیے کی تھی. اب یہ جو بار بار سپریم کورٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کی کوئی وجہ, اس کی یہ وجہ یہی ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اگر کوئی فیصلہ متنازع ہوتا ہے تو سپریم کورٹ متوقع طور پر جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کی صورت میں امریکن سپریم کورٹ میں جج موجود ہیں. صابر صاحب دیکھیں, امریکہ کا انصاف کا نظام اتنا شفاف ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ پر بھی خاص طور پر بات کرنا کہ جی وہاں کے ججز جو ہیں
وہ جو ہے کوئی غلط فیصلہ دے سکتے ہیں، بہت مشکل ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس خیالات کے جو ججز جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے فیصلے بھی دیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قدامت پسند جو ہیں یہ 6 ججز ریپبلکن پارٹی کے صدور نے نامزد کیے ہیں، تو آبویسلی جب وہ فیصلہ دیں گے، اب دیکھیں نا، اب سپریم کورٹ میں پہلے بھی ان سے پہلے جو تھا وہ بھی جو ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں اس سے پہلے 2 ججز جو ہیں وہ بھی صدر ٹرمپ نامزد کر چکے ہیں. صدر ٹرمپ کو مسلم بین میں کامیابی ملی سپریم کورٹ سے، اس کے علاوہ ان کو امیگریشن کے حوالے سے کچھ قوانین تھے اس پہ بھی ان کو سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے 300 ججز تعینات کی ہیں امریکہ کی مختلف عدالتوں کے اندر، اور جہاں سے ان کے حق میں کیسز بھی آئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو سوال تو میں نہیں اٹھا رہا، ہو سکتا ہے انصاف پر مبنی فیصلے ہوں سارے، لیکن آبویسلی صدر ٹرمپ کو اس بات کا تھوڑا سا ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کو اطمینان ہے کہ بھائی یہ 6 ججز ان کی پارٹی نے لگائے گئے ہیں، تو آبویسلی ان کو یہاں سے اچھا جو نتیجہ مل سکتا ہے. لیکن ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جن ریاستوں کے ابھی جو الیکشن جو ووٹنگ کے گنتی کا عمل وہ جاری ہے، اور جہاں پر ابھی آئندہ 9 روز آئندہ 3 روز تک جو ڈاک کے ذریعے ووٹ موصول ہو رہے ہیں ان کی گنتی کی جائے گی، تو اس بات میں صدر ٹرمپ کو یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر وہاں پر خاص طور پینسلوینیا اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں ان 10 لاکھ ووٹوں کی گنتی کے بعد، تو 20 الیکٹورل ووٹ ان کے حصے میں آئیں گے. 227 کا نمبر ابھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ 247 ہو جائے گا. تو 270 ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے کسی کو بھی صدر بننے کے لیے. تو صدر ٹرمپ کو اوبویسلی یہ خدشات ہیں، اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سنا ان کا ساؤنڈ بائٹ، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہارے تو ہمیں ہرایا جائے گا، ہم ہار نہیں سکتے، یہ دھاندلی ہوگی. اور یہی باتیں اب بائیڈن بھی جو ہے انہوں نے کل آ کے اپنے ووٹرز کا کہ ہم جیت رہے ہیں، تو دونوں اپنے اپنے ووٹرز کو، اپنے اپنے سپورٹرز کو، اپنے اپنے حامیوں کو چارج اپ کر رہے ہیں، اور ہنگاموں کا خدشہ اس ملک میں ابھی بھی موجود ہے. جی ذرا دوبارہ آتے ہیں جی، جس کا ذکر کیا جہاں زیب نے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ہاروں گا نہیں بلکہ ہرایا جاؤں گا. پھر چوئے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا، ذرا سنائیے جی. Because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. So we have to be very careful. The only way they're going to win is that way. صرف دھاندلی ایک ایسی صورت ہے جس میں ہمیں شکست ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے عوام کو، اپنے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں جناب کان اور آنکھیں کھلے رکھیں. چوہے صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ نہیں، میں اب یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ اگر آج رات تو یعنی ہمارے رات یا ان کا دن جو ہے یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ویری سون، اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک کپل آف ڈیز اور ویکس. یہ ابھی لٹک گیا معاملہ یا یہ ریزالو ہو جائے گا اگر 2-3 جگہ سے رزلٹ آ جاتے ہیں؟ چاہ صاحب یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں زیب بھی سن رہا ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل آنے والے دنوں میں ویسے ہی حالات ہوں گے جو کسی ترقی پذیر ملک میں ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، افغانستان میں ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا سسٹم بریک کر رہا ہے جہاں زیب، اور چیزیں اپنی جگہ سے ہل رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کھلا تبصرہ کیا ہے کہ جناب 6 ججز ریپبلکن ہیں، 3 ججز ڈیموکریٹس ہیں. وہ اس لیے ریپبلکن ہیں کیونکہ ریپبلکن نے نومینیٹ کیا ان کو، اور 3 اس لیے ڈیموکریٹس ہیں کہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹس نے ان کو نومینیٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر تو سپر پاور میں اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں رہا. صاحب صاحب دیکھیں، جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک میں اقتدار میں آئے تھے 2016 میں، تو انہوں نے آ کے یہاں کا پورا سیاسی کلچر، یہاں کی سیاسی ٹریڈیشن جو ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. اب سسٹم کی آپ بریک کرنے کی بات کریں، سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جو اس ملک کا سسٹم ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے یہاں پر پورا سیاسی کلچر تبدیل کر دیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے جب جسٹس روتھ برڈ کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، اس وقت جو ہے 5-4 کا تناسب تھا یہ سپریم کورٹ کے اندر. اب یہ 6-3 پہ پہنچ گیا ہے. اور آبویسلی امریکہ کی سپریم کورٹ میں جب بھی فیصلے ہوتے ہیں، اچھا اب خیالات کیا ہیں، تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں سمجھانے کے لیے، آپ کو آبویسلی پتا ہوگا لیکن ناظرین کو بتانے کے لیے. اب خیالات کیا ہیں، اب ریپبلکن پارٹی کے خیالات کیا ہیں. ریپبلکن پارٹی کہتی ہے کہ 1 نیشن انڈر 1 گاڈ، وہ ایک اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، وہ منشیات کے خلاف ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی، وہ یہاں پر ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ منشیات کو لیگل کرنی چاہتی ہے، جس کو چرس اور گانجا کہتے ہیں. وہ تمام اسٹیٹس کے اندر جہاں پر ڈیموکریٹس کی حکومت ہے وہاں پر یہ چرس لیگل کر دی گئی ہے. ایون واشنگٹن ڈی سی میں بھی آپ جائیں تو پوری فضا چرس کی خوشبو سے جو ہے یا بدبو سے وہ مہکی ہوئی ہوتی ہے. اچھا تیسری بات کیا ہے، وہ یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے.
اچھا آگے بتاتا ہوں. تیسری چیز کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے جو خیالات ہیں ان ججز کے بھی کہ عورتوں کو ابارشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک قتل ہے, اور صدر ٹرمپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ عورتوں کا ابارشن ہو, وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. ڈیموکریٹ کہتی ہے نہیں جی ابارشن کا حق عورتوں کو ہونا چاہیے. چوتھی چیز کیا ہے, وہ کہتے ہیں گیز اینڈ لیسبینس کے خلاف ہیں ریپبلکن پارٹی جو ہے. آپ کو معلوم ہے میں جن کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں گیز اینڈ لیسبین جو ہے ان کا ہمارے دین میں عیسائیت کے اندر بھی جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے ان کو کوئی رائٹس نہیں ہونے چاہیے. یہ بھی ریپبلکن پارٹی کے خیالات ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ فوج میں شامل نہیں ہونے چاہیے, یہ بھی ریپبلکن کے خیالات ہیں. اس کے علاوہ بھی دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ریپبلکن پارٹی جس پہ تو مطلب اب جب کورٹس کے اندر یہ فیصلے گئے تھے یہ ابارشن والا, یہ تو بہت بڑا ایک معاملہ ہے یہاں پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا پوچھیں گے جناب ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے, اور فائنلی کیا ہو سکتا ہے, جو پینڈنگ ریزلٹس ہیں وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, کیا رزلٹ آ سکتا ہے متوقع طور پہ, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امریکی انتخابات پہ جی بڑی دلچسپ قسم کی سوشل میڈیا پہ میسیجنگ بھی ہو رہی ہے اور بڑے مزے کے میسیج آ رہے ہیں. اسی طرح کا ایک میسیج ہے کہ اگر ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا. وہ ایک ہے جناب ٹرمپ کی بیٹی کا اسٹیٹمنٹ, میں سنا دیتا ہوں, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری لڑائی تم سے نہیں جو بائیڈن, ہماری لڑائی تمہارے لانے والوں سے ہے, تم تو صرف ایک کٹ پتلی ہو. ٹرمپ کی بیٹی کا متوقع بیان. تو جہاں زیب کیا اس بات کا کوئی امکان ہے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ اب جو پینڈنگ سٹیٹس ہیں وہاں کا نمبر گیم کیا ہے. جی اچھا, ابھی تک ہمارا رابطہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہے. جی یہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی امریکی صدارتی انتخاب میں عوام کی جانب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ضروری نہیں کہ ملک کا نیا صدر بنے, کیونکہ صدر کا انتخاب براہ راست عام ووٹر نہیں کرتے بلکہ یہ کام الیکٹورل کالج کرتا ہے. 50 ریاستوں پر مشتمل جی ریاستہائے متحدہ امریکہ میں صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج کے ارکان کرتے ہیں, جنہیں الیکشن ڈے پر براہ راست عوامی ووٹوں کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے. ووٹر جس بیلٹ پیپر کے ذریعے اپنا ووٹ دیتے ہیں اس پر درج ہوتا ہے الیکٹرز برائے امیدوار کا نام, یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا جو بھی ہے. الیکٹورل کالج میں مجموعی طور پر 538 ارکان 538 ارکان ہوتے ہیں. امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 یا اس سے زائد 270 ارکان کی ضرورت ہے. جی سمپل میجورٹی 51%. ہر ریاست کا الیکٹورل کالج کانگریس اور سینٹ میں سیٹوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے, یعنی جتنے سیٹیں اتنے الیکٹرز. جو بھی صدارتی امیدوار ریاست کے مجموعی ووٹوں کی اکثریت حاصل کر لیتا ہے اسے اس ریاست کی تمام نشستیں حاصل ہو جاتی ہیں. ماضی میں یہ الیکٹرز اپنی مرضی سے بھی ووٹ ڈال سکتے تھے, لیکن اب قانونی طور پر یہ الیکٹرز صرف اسی امیدوار کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں جس کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے ہیں. یعنی فلور کراسنگ کا قانون ختم ہو گیا ہے, جس کی ٹکٹ پہ آئے ہیں اسی کو ووٹ دینا ہے پاکستان کی طرح. ریڈ سٹیٹس اور بلو سٹیٹس کیا ہیں؟ یہ ریاستیں روایتی طور پر یہ مخصوص جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں. ریپبلکن جماعت کو جن ریاستوں میں روایتی طور پر اکثریت حاصل رہی ہے ان ریاستوں کو ریڈ یا سرخ ریاستیں کہا جاتا ہے, اور جو ریاستیں ڈیموکریٹ کا مضبوط گڑھ رہی ہیں ان ریاستوں کو بلو یا نیلی ریاستیں کہا جاتا ہے. تو اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں CNN وغیرہ تو اس میں اسی طریقے سے وہ دکھایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی سوئنگ سٹیٹس. یہ بھی جیسے پاکستان میں مختلف سیٹیں ہوتی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. جن ریاستوں کی روایتی طور پر کسی ایک جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں ہوتی انہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے. 2016 کے صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کیسے جیتے, ہیلری کو کیوں شکست ہوئی؟ 2016 کے جناب امریکی صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ پارٹی کی ہیلری کلنٹن نے 6 کروڑ 58 لاکھ عوامی ووٹ حاصل کیے, جبکہ ٹرمپ نے 6 کروڑ 29 لاکھ ووٹ حاصل کیے, اور 29 لاکھ ووٹ ہیلری کلنٹن کے زیادہ تھے. لیکن اس کے باوجود وہ صدارتی الیکشن ہار گئیں, کیونکہ ہیلری کے پاس 227 الیکٹورل ووٹوں کے مقابلے میں ٹرمپ کو 304 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل ہو گئی تھی. 2016 کے الیکشن میں 50 ریاستوں میں سے
30 کا نتیجہ ٹرمپ جبکہ 20 کا نتیجہ ہیلری کلنٹن کے حق میں آیا تھا، اور جس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہ دھاندلی وغیرہ، یہ سارے الزامات اور میچ فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ، یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے۔ 2000 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ال گور ورسز جارج ڈبلیو بش، لیکن سپریم کورٹ میں جا کے مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا جارج بش کے حق میں، ریپبلکن کے حق میں، اور ال گور فارغ ہو گئے تھے۔ تو اب آپ بتائیے جہاں کے سوئنگ سٹیٹس کیا کہتی ہیں، اور جن سٹیٹس کے پینڈنگ ہیں ریزلٹس، ان میں کتنا مارجن ہے دونوں کے پاس، بائیڈن کے پاس بھی اور ٹرمپ کے پاس؟ دیکھیں سوئنگ سٹیٹس میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ فلوریڈا ایک بہت بڑی ریاست ہے، وہاں پہ بھی صدر ٹرمپ نے مارکا مار لیا ہے۔ 29 الیکٹورل ووٹ تھے فلوریڈا کے، اور جو بائیڈن کلیم کر رہے تھے کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن وہ صدر ٹرمپ جیت گئے فلوریڈا کو۔ اب مشیگن، وسکانسن، نارتھ کیرولینا یہ اور پینسلوینیا بڑی ریاست۔ جی صاحب آواز بریک ہو گئی، آ گئی واپس آڈیو؟ جی 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 سنائیے، کہیے، جاری نہیں آ رہی جی صدر ٹرمپ جاری رکھیں آپ بات۔ جی تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ جو اب آپ کو ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں، دیکھیں صدر ٹرمپ کے خلاف یہ فوجی جرنیل کیوں ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی اپنی الیکشن کیمپین کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا کہ پینٹاگون کے سارے جنرلز ان کے خلاف ہیں کیونکہ میں جنگیں نہیں کرتا۔ یہ سارے جو جنرلز ہیں یہ جنگیں کرنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں جا کے۔ ساؤتھ کوریا میں انہوں نے لاکھوں امریکی فوجی بٹھائے ہوئے اور پولیس کا کام لے رہے ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے پولیس کا کام کریں، نارتھ کوریا سے ان کو بچائیں۔ انہوں نے جا کے نارتھ کوریا کے جو لیڈر ہیں کم جونگ ان سے جا کے ہاتھ ملایا، ان کی سرحد میں قدم رکھا، پہلے امریکی صدر بنے۔ انہوں نے افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلانے کا ان کا پلان ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں دنیا بھر کے کانفلکٹس جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے کشمیر پہ میڈیشن کی بات کی، سارے اس کا کردار ادا کرنے کی بات کی، یعنی کہ جو انڈیا کلیم کرتا ہے کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے، صدر ٹرمپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ جب عمران خان واشنگٹن ڈی سی میں آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا کہ میں کشمیر پر ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور مودی نے مجھے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ آپ کچھ کریں۔ مودی کا شاید مودی نے کہا ہوگا کہ اچھا آپ کشمیر ہمیں دے دیں، لیکن صدر ٹرمپ نے تو یہ کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ اب صدر ٹرمپ تو پوری دنیا کے کانفلکٹس ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں جنگیں نہیں کر رہا، کیونکہ پینٹاگون کے جنرلز، ہتھیار بنانے والی کمپنیاں، کیونکہ ہتھیار سب سے بہتر پوری دنیا میں امریکہ بنا رہا ہے، تو انہوں نے کہا وہ اپنا ہتھیار بیچنا چاہتی ہیں فیکٹریاں، امریکہ کے جنرل جا کے دنیا بھر میں جنگیں کرتے ہیں تاکہ ہتھیار فروخت ہو، میں ابھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کو فارغ کیا، نوکری سے نکال دیا، جان بولٹن، کیونکہ جان بولٹن کہہ رہا تھا کہ آپ نارتھ کوریا پر بھی حملہ کریں، جان بولٹن کہہ رہا تھا افغانستان میں طالبان کو بھی مارے، جان بولٹن کہہ رہا تھا جی آپ اور بھی جگہوں پہ جہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ بم شم مارے، تو انہوں نے جان بولٹن کو نوکری سے نکال دیا۔ صدر ٹرمپ نے اس کا تذکرہ اپنے ایک انٹرویو میں کیا، انہوں نے کہا جان بولٹن ہر وقت مجھے نیشنل۔ اچھا یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں چوہدری صاحب، آپ پوچھیں گے؟ جی 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 جہاں زیب علی، ہمارے لیے تو میں ہردو والا نہیں لفظ یوز کرنا، سارے برابر ہیں۔ جس حد تک اسرائیل اور یہودیوں کی ایجنسی ایجنٹی اور گماشتہ یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بنا رہا ہے، اور تمام مڈل ایسٹ کی ریاستوں کی بازو مروڑ کے ان کو اسرائیل کے آگے یعنی لٹا رہا ہے، تو یہ اتنا تو کسی نے آج تک نہیں کیا تھا، اور یہ عمل جاری ہے۔ اور پھر اسرائیل اور انڈیا مل کے جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ لوگ سارے ہمارے نزدیک اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے۔ اصل میں امریکہ جو ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بجائے ایک اب ڈیوائیڈڈ اور ایک تباہی کے راستے پر گامزن ملک ہے۔ میں تو صرف اتنی حد تک بات کرتا ہوں کہ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے، اور ٹرمپ اگر ہارے یا جیتے اٹ ول بی اونلی اے مارجنل تھنگ نا۔ اچھا یہ چوہدری صاحب دیکھیں، چوہدری صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، ہر عروج کو زوال تو ہوتا ہے۔ آپ کی بات شاید درست ہو کہ یہ امریکہ شاید اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک پیس پلان دیا ہوا ہے۔ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو تو نہیں مان رہے، لیکن انہوں نے ایک اور اپنا پیس پلان تیار کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ چلے اس بات میں کوئی شک نہیں، انہوں نے یروشلم کو جو ہے
اسرائیل کا جو ہے وہ کیپٹل تسلیم کیا. انہوں نے اپنی ایمبیسی جو ہے وہ یروشلم میں آ کے منتقل کی, اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں, اور یہودی لابی امریکہ کے اندر بہت سٹرونگ ہے, وہ مالی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی صدر ٹرمپ کو بہت سپورٹ کر رہی ہے. لیکن بات یہ صدر ٹرمپ نے بھی یہ بات کر چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ آپ کب تک پتھروں سے جو ہے گولیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے, آخر میں آ کے آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت ہی کرنی ہے. یہ بات افغانستان میں بھی ثابت ہو گئی ہے, 16 سال کی جنگ ہو چکی ہے, وہاں پہ آخر میں کیا ہوا؟ اب آپ بات چیت کر رہے ہیں, کتنے طالبان نے امریکی فوجیوں کو مارا, لیکن آج آپ ان سے بات کر رہے ہیں. تو جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کا بھی حل صرف نیگوسیشنز ہی ہیں. آپ کو بات چیت تو کرنی پڑے گی نا. اب آپ کا جو بھی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس کو ضرور رکھیں, لیکن اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے کسی پیس پلان میں شرکت ہی نہیں کرنی, ہم نے 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنی, تو پھر آپ کا یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ پھر صدر ٹرمپ وہ ہیں جنہوں نے UN کی فنڈنگ بند کر دی ہے. اس پہ بریک لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ اسرائیل کا معاملہ ہے 2 نیشن اسٹیٹس کا, یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور اقوام عالم اس کا ضامن ہے, اور اس کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 2 اسٹیٹس کا جو ٹیریٹوریل ایریا ہے وہ ہے جناب 1967 کا سٹیٹس. 1967 کے وقت 1967 کے وقت جو ایریا اس وقت فلسطین کا تھا وہ فلسطین کو ملنا ہے, جو اس وقت اسرائیل کا تھا وہ اسرائیل کو ملنا ہے. یہ اقوام متحدہ اقوام عالم گارنٹر ہے, گارنٹی دی ہوئی ہے, اور فلسطینیوں کا حق ہے ان کا. اس لیے یہ اب رائٹ از رائٹ کی بنیاد پہ اگر کوئی کرنے چاہ رہا ہے, یا عرب ملک جو ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے جھوٹ اور فراڈ جو ہے اس کو سچ مان لیا جائے اور مائٹ از رائٹ کے اصول کو مانا جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا تھوڑا سا مقامی سیاست کے بارے میں بات کر لیں. اور جو سب کیا وجہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں وزارت عظمیٰ کے تگڑے امیدوار تھے, وہ سب بہکی کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ ایک ذرا احسن اقبال صاحب کا شارٹ سنیے. انہوں نے ایک آپ کی زبان میں کہ ایک نیا کٹا کھولنے کی بات کی ہے, ذرا سنائیے گا جی کارگل جنگ کے بارے میں. اسی طرح کی سچویشن تھی کارگل میں جب ہمارے پاس پائلٹ آیا, لیکن کو 10 دن کے بعد چھوڑا, اسے فوراً نہیں چھوڑا. وہ فل آرمڈ کانفلکٹ ہو چکا تھا, ابھی ہم اس سے بچنا چاہ رہے تھے. فل آرمڈ کانفلکٹ نہیں تھا, وہ تو آپ کے مجاہدین کا کانفلکٹ تھا. پاکستان کہاں تھا اس کانفلکٹ میں؟ چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کا کانفلکٹ تھا, پاکستان کا کانفلکٹ کہاں تھا, جبکہ ہمارے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف. صابر شاکر صاحب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, ایک منٹ چوہدری صاحب, ایک منٹ. اس وقت جنرل پرویز مشرف ہمارے آرمی چیف کارگل خود قدم رکھ چکے تھے. کرنل شیر خان نشان حیدر شہید, اور اس کے بعد لالک جان نشان حیدر شہید. تو یہ سارے کیا ہے, ناردرن وہ انفینٹری جو تھی, جو سب سے زیادہ NLI جس کو کہتے ہیں, تو اس کے جوان اتنے شہید ہوئے, ساری جست خاکی آئے. یہ احسن اقبال صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے؟ یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے یا پاکستان کی فوج کے دشمنوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کرے؟ مجھے اس کا جواب کیوں نہیں یہ دیتے؟ روز بروز ایک سے ایک زیادہ یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اس میں ان کا کچھ نہیں ان کو ملنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خود تو ذلیل ہوں گے کہ پاکستان کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ہو از آفٹر پاکستان, یہ سب کو پتہ ہے. وہ ان کو کون انسٹیگیٹ کر رہا ہے یہ اب آبویس ہوتا جا رہا ہے. اور یہ لندن سے بیٹھ کے, لندن یہ پلان ہے جو نیفیریس ہے, یہ روز رات کے اندھیرے میں اور وہ دندراتے 2-4-5 ڈسٹروں کے ساتھ ادھر ادھر جو مٹر گشت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے مقاصد کیا ہے؟ ایک اور بھی چیز سنیے, ایک اور بات سنیے جس میں واضح طور پہ احسن اقبال صاحب بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا کہ ان کا کوئی الیکشن میں دلچسپی نہیں ہے کہ الیکشن کے عمل میں پروسیس میں شریک ہوں, آپ اپنا سسٹم بنائیں اور ہمیں باہر کریں, فوج کو ہمیں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ذرا سنائیے جی.
انہوں نے آپ سے کہا کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے اور فوج کو نہ بلائیں. جی انہوں نے جنرلی آبزرویشن دی تھی کہ اگر کوئی ایسا سسٹم آپ لوگ وضع کریں, ہم کوئی شوق نہیں ہے ہمیں سیاست کے الیکشن میں آ کے کوئی کردار ادا کرنے کا, وی وڈ بی ٹو ہیپی کہ اگر ہم الیکشن سے باہر رہیں. آپ اپنا نظام جو بھی بنائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اور ہمیں کوئی الیکشن کے اندر مداخلت کا آئندہ کے لیے کوئی کردار نہیں چاہیے. تو جناب اب آپ کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ میں جائیں, وہاں پہ جا کے الیکشن ریفارمز لے کے آئیں, قانون سازی کریں اور ترامیم منظور کروائیں تاکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ آپ کی امنگوں کے عین مطابق ہو سکے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.